إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں اور عظمتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام ہو ہادی برحق رحمت دو عالم امام الانبیاء خاتم النبیین سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر علیکم السلام۔ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کے عظیم انسان اشرف الانبیاء سید الانبیاء محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظہور بخشا، پیدا فرمایا انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اس وقت انہوں نے بڑی دعائیں کی۔ ان میں سے ایک عظیم دعا یہ تھی، ربنا، بڑا جامع کلمہ ہے، اے ہمارے رب، بڑے الہا کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنے رب کو پکارا۔ جو بندہ اپنے رب کی طرف اس محبت اور پیار سے رجوع کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ان میں ایک نبی
بیچ مبعوث فرما منہم انہی میں سے یتلو علیہم آیات کا. کس لیے بھیج؟ مقصد کیا ہے؟ کہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب بھی سکھلائے اور حکمت و دانائی بھی ان کو سکھلائے. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد وہ کلمات، پوری زندگی جو اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے. جو کلمہ آپ کی زبان سے نکلا وہ وہی بن گیا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی. وحی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کوئی بات نہیں نکلتی تھی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے. وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر بھیجی گئی ہیں، وہ آداب، وہ قواعد و ضوابط، وہ طریقے، وہ اصول جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھلائے ہیں، وہ اپنی امت کو سکھائے. یہ تزکیہ ہے. جو کام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کر کے دکھائے، صحابہ اسی پر عمل کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فرمایا اللہ غلبہ بھی تیرا ہی ہے اس کائنات میں، اور حکیم بھی تو ہی ہے، حکمت و دانائی بھی تیرے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ علیہ السلام. میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میرے بعد ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. تو میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا میں خواب ہوں. اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضرت آمنہ رضی اللہ، حضرت آمنہ کو یہ خواب آئے کہ ایک نور نکلا ہے اس میں سے، جس نے دمشق کے کیسر و کسریٰ کے محلوں کو ہلا دیا ہے، اور دمشق کے وہ علاقے چمک اٹھے ہیں. اہل علم نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ ان علاقوں میں جب سے اسلام گیا ہے اور جب تک اسلام رہے گا ان علاقوں میں باقی رہے گا، اور دمشق کا وہ دمشق کی سرزمین ہے. اور اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے کہ دمشق کی مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر دوبارہ اسلام کی شعائیں، اسلام کا یہ نور اور یہ دین اسلام پھر پوری دنیا میں ایک طرح پھیلے گا، اور وہی سرزمین ہے جہاں سے اسلام پھر اٹھے گا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہاں دین داخل ہوگا اور قیامت تک یہاں رہے گا. تو یہ بشارت تھی، یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی. یہ عظیم دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، اللہ نے
ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پورا فرمایا. کہیں فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے امیوں میں، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، امیوں میں رسول بھیجا، ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کس لیے بھیجا؟ یعلمہم الکتاب، تاکہ ان کو کتاب کا علم سکھلائے، والحکمۃ، اور حکمت و دانائی سکھلائے، ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کو کتاب بھی سکھلائے اور حکمت و دانائی بھی سکھلائے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر جو پہلے واضح گمراہی میں تھے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف گمراہی تھی. مکہ میں بھی صرف 5-6 لوگ پہلے دین پر قائم تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. جزیرۃ العرب میں ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی تھی. کہیں اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ایمان والوں میں اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسول من انفسہم، جب ان کے نفسوں میں سے ایک رسول بھیجا. وہ کوئی ما فوق الفطرت نہیں تھے، انہی میں سے، جو ہم قبیلے میں سے، مکہ والوں میں، انسانیت میں سے اللہ نے ایک انسان کو بھیجا جو ان کو کتاب، حکمت و دانائی سکھلاتا تھا اور ان کے نفسوں کو پاک کرتا تھا، اگرچہ اس سے پہلے واضح گمراہی ہوئی تھی. اصل ہدایت، اصل رہنمائی، اصل دین اللہ کی طرف سے نازل ہوا، انبیاء پر نازل ہوا، اور انبیاء نے اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کی وحی الہی کے مطابق انسانیت کی رہنمائی فرمائی، انسانیت کو صحیح راستے پر گامزن کیا، انسانیت کو سیدھا راستہ دکھلایا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، پوری انسانیت پر گواہی دے گی. پہلے لوگوں پر بھی آپ گواہ ہوں گے، پچھلے لوگوں پر بھی آپ گواہ ہوں گے. قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو ایک ایک بات سے باخبر کر دے گا. مبشرا ونذیرا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اللہ کی نعمتوں کی بشارت دینے والے، اللہ کی جنتوں کی بشارت دینے والے، اور اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اتنی عظمت اپنے پیغمبر کی اللہ حکم الحاکمین نے بیان فرمائی. انسانیت کو دعوت دینے والے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی دعوت دینے والے،
وسراج منیرا، اور روشن سورج چراغ بنا کر بھیجا گیا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ سورج کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی ہے، سورج بھی ایک وقت ڈوب جاتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی عظمت دی، خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلھا کنہارھا، یہ دین اتنا عظیم دین ہے، یہ پیغمبر اتنا عظیم پیغمبر ہے کہ اس کی دعوت، اس کا پیغام، اس کی شریعت لیلھا کنہارھا، رات کی راتیں بھی، رات کی تاریکی بھی دن کی طرف، دن کے اجالے کی طرف ہے، جس طرح دن چمک رہا ہے، رات کو یہ دین بھی چمکتا ہے، دن کو بھی یہ چمکتا ہے، یہ کبھی مدھم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی رہنمائی، آپ کا دین قیامت تک چمکتا رہے گا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر، پیغمبر مان کر، خاتم النبیین مان کر، آپ کی دعوت کو قبول کر کے پھر آپ کی دعوت پر عمل کرے گا، وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے گا، آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی اس کو نصیب ہوگی۔ ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے کیا؟ ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ ملت سے خارج ہے، وہ کافر ہے، مخلد فی النار ہے، چاہے ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین نہیں مانتا، اور جو نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو یہ کہتا ہے کہ یہ مجدد ہے، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، مجدد مانتے ہیں، ہم اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ اور گستاخی کرنے والے خائب و خاسر ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے، جس طرح مسلمان کذاب تباہ ہوا تھا۔ اور نئے دعوے دار بھی جو نبوت کے دعوے دار تھے، اللہ نے ایسی ذلت کی موت ان کو دی کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے یہ تصور بھی مومن نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی نبی مانے یا اس کے حکم کی اتباع کرے یا اس کی پیروی کرے، یا اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کے فرامین کو چھوڑ کر کسی اور کے فرامین کو اور کسی اور کے حکموں کو ترجیح دے، مومن یہ کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ ایمان والوں پر
یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ پاک کا ایمان والوں پر بہت احسان ہے۔ اسی لیے فرمایا تو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، دین ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم امتی ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور امتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امتی کہلائے پھر عمل کوئی نہ کرے۔ عمل کا نام اصل میں زندگی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل ہی ہے جس سے انسان کو کامیابی و کامرانی ملتی ہے۔ اور یہ دین، اللہ نے اس دین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو اس آیت کا ترجمہ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ کسی کمی کی ضرورت ہے نہ کسی بیشی کی ضرورت ہے۔ نہ کل یہ کوئی کہتا تھا کہ اللہ کے دین میں کوئی، اللہ کے نبی کے دین میں کوئی کمی ہے، نہ آج کوئی کہتا ہے، نہ قیامت تک کہہ سکے گا، اور جو کہے گا وہ ملت سے خارج ہو جائے گا۔ یہ دین اللہ نے ہر زمانے کے مطابق نازل فرمایا ہے۔ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ وہ زمانہ اور تھا اور یہ زمانہ اور ہے، اس وقت لوگ یہ تھے اور اس وقت آج لوگ یہ ہیں۔ اللہ نے دین اسلام کو عین فطرت کے مطابق نازل کیا ہے، اور ہر خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پڑھنے والا گویا کہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اور جو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے یقیناً جس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ یقیناً اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ، بہترین ہدایت وہ ہدایت ہے جو اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین اعمال وہ ہیں جو لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، دین میں داخل کر دیتے ہیں اور سمجھتے کہ اس میں کیا حرج ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ڈرایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا ہر نیا کام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، نئے نئے کام بھی کرتے ہیں، اور اس دنیا کو کمانے کے لیے غلط طریقے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔
دین پر جھوٹ بولنے والے، دین کو غلط پیش کرنے والے اور نہ سمجھنے والے، یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنے گے۔ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے بھی بتلا دیے، اس کے لیے قانون بھی وضع کر دیا، بتلا بھی دیا کہ لوگوں یہ دین مکمل دین ہے، قیامت تک کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں کمی کرے یا بیشی کرے۔ اصول ہی وضع کر دیا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام پیدا کیا، کوئی نیا کام نکالا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ، جو دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ مردود سمجھتے ہیں، رد کیا ہوا، جس کو کوئی قبول نہ کرے۔ دین میں نئی بات مردود ہے۔ یہ قاعدہ اور کلیہ سرور کائنات امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اور صحیح مسلم، یہ بخاری کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے وہ کام کیا جو کام میں نے نہیں کیا، اچھی طرح اس کی وضاحت فرما دی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔ پھر اور وضاحت فرما دی، من احدث فی دیننا، دین کا لفظ، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام کیا، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ دین گڑھ لینا، اپنی مرضی کے مطابق چلانا، یہ حرام ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، فرآہ حسنا، افمن زین لہ، سورۃ فاتر پڑھیں، کیا وہ شخص من زین لہ، جس نے مزین کر لیا اپنے عمل کو، سوء عمل ہی، اپنے برے عمل کو اس نے مزین کر کے، خوشنما کر کے، بہترین کر کے پیش کیا، اللہ اکبر، فرآہ حسنا، اور کہتا پھرتا ہے یہ اچھا کام ہے، اس کو اچھا ثابت کر رہا ہے، فرآہ حسنا، اس کو اچھا دیکھتا ہے۔ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت اور یہ گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے ان لوگوں کو جو اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے، جو اپنے برے اعمال پر ڈٹ جاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کچھ نہیں سمجھتے اور اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ کو پتا تھا، اللہ جانتا ہے کہ یہ باوجود اللہ کی کتاب کے، جس میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں اس پر یہ عمل نہیں کریں گے، اپنی مرضی کرتے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فإن اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے اللہ
ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ جو کوشش کرتا ہے والذین جاہدوا فیہ، جن لوگوں نے ہمارے دین میں کوششیں کی اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وہدیناہم النجدین، ہم نے لوگوں کو دونوں راستے بتلا دیے ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ، ایک ایک لفظ 23 سالہ زندگی کا ایک ایک لفظ آج بھی محفوظ ہے۔ اور جو شخص ایمان نہیں رکھتا یہ بھی آپ سن لیں، اہل علم کے نزدیک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور مسلمان ایسے شخص کو کافر سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں پتہ نہیں ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حدیث سننے کے بعد بھی مانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور یہی کہتے رہتے ہیں کہ جہاں کوئی لگا ہوا لگا رہنے دو، کسی کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ۔ کب تک یہ کبوتر کی طرح آپ بیٹھے رہیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور بلی آئے گی اور کھا جائے گی؟ وہ بھائیوں قرآن و سنت کا مطالعہ کرو، قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ تعصب، یہ بغض اور یہ کینہ میں کروں یا آپ میں سے کوئی کرے اور کتاب و سنت کی مخالفت کرے، اللہ کے پیغمبر، اللہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں ما یکون لی، میرے لائق نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میری خواہشات کے مطابق ہے، من تلقاء نفسی، میں اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں وحی کے علاوہ نہیں بولتا۔ اس لیے یہ دین، اس دین کی پیروی، اس دین کی اتباع، اس دین کے نقش قدم پر چلنا یہ ہم سب پر فرض